السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم۔ دوستو بھائیو، انسان کو اللہ کی پناہ مل گئی تو خوش نصیب انسان ہے، کامیاب انسان ہے۔ اور پناہ کسے ملتی ہے؟ اللہ کی۔ انسان چھوٹا بنے، اللہ کو بڑا تسلیم کرے۔ اور چھوٹا کب بنتا ہے؟ اللہ کی بات کو مان لے۔ بلکہ شیطان کیا کیا؟ اللہ کی بات کو ماننے کے بجائے اللہ کو الٹا سمجھایا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، میرا درجہ بہت بڑا ہے، میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ جب اللہ کا حکم ہوا آدم کے سامنے سجدہ کرو تو انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو کیا ہوا؟ سب سے بدتر ہوا، جہنمی بن گیا، اللہ کا لعنتی بن گیا۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ جو کہتا ہے یاد رکھو، اللہ کے کہنے کو ہماری بھلائی ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنی طرف سے بھلائی اور برائی سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ جو سمجھایا وہی بھلائی ہے، اللہ جو سمجھایا وہی برائی ہے۔ مگر اللہ اس پربھو ایشور، وہ سرو شکتی پرمیشور کسی کے سامنے آ کے نہیں سمجھاتا۔ سمجھانے کے لیے رشی مہاتماؤں کو بھیجتا تھا، شروع زمانے سے آخر زمانے میں رحمت العالمین کو بھیج دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا سمجھانے کے لیے برائی کیا، بھلائی کیا، اور سچائی کیا، جھوٹ کیا۔ اور جھوٹ میں لعنت رہے گی ہمیشہ، سچائی میں برکت رہے گی ہمیشہ۔ پیارے نبی سچائی کے ساتھ جی کے بتلا دیے۔ میرے دوستو بھائیو، تو اللہ فرمایا قرآن میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، آخر کتاب قرآن، جس میں کوئی قسم کا شک شبہ نہیں، کیونکہ اس میں وہ سرو شکتی مالک کی بات ہے، وہ سرو شکتی سرشٹی کرتن کی بات ہے۔ اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت لائی ہے، اور ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو متقی ہیں۔ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب سے اس پربھو ایشور کو، اللہ کو ڈرتے ہیں۔ وہ پربھو ایشور کو جو ہے
سامنے رکھ کے کسی شکل میں وہ نہیں مانتے، وہ بالغیب بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، کیونکہ پربھو ایشور کسی کو نہیں دکھے گا، وہ سب کو دیکھتا ہے، مگر اسے دیکھنے کی کسی آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو پربھو ایشور کو دنیا میں دیکھ سکے۔ ہاں، مرنے کے بعد دیکھیں گے، اور دنیا میں صرف ایمان رکھنا ہے کہ میرا پربھو ایشور، میرا سرو شکتی مالک مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، لوگوں کے سامنے بھی دیکھ رہا ہے، میرے کاروبار میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے لین دین میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے ماں باپ کی خدمت میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بیوی بچوں کی پرورش میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا جو یقین رکھتا ہے وہی مومن مسلمان ہے، وہی ایمان والا ہے۔ دوستو بھائیو، یاد رکھو، تو اللہ فرمایا متقی اللہ والا ہے، مرنے سے پہلے متقی ہو جائے۔ متقی کون؟ بنا دیکھے اللہ کو ڈرے۔ دوستو بھائیو، یہ ہے کلونجی کا حلوہ، کھانے والوں کا جلوہ۔ یہ کھاتے رہو گے، ہمیشہ جوان بن کے رہو گے، 100 سال کی عمر میں بھی بوڑھے نہیں ہوئیں گے، کیونکہ اللہ وہ چیزیں بنا دیا دنیا میں، یعنی کھجور اور انجیر، بادام اور پستہ، کاجو اور منخا، ایک ایسی چیز بنا دیا اللہ، انسان ہمیشہ جوان ہوتا ہے۔ اور کلونجی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلونجی کے کالے بیج کو تمہاری عادت میں رکھ لو، وہ ہمیشہ تمہیں جوان رکھے گا، جلدی بوڑھا ہونے نہیں دے گا، اور تمہیں بڑے بڑے بیماریوں سے بچا کے رکھے گا۔ یہ تمہاری عادت میں رکھ لو۔ عادت کسے بولتی؟ بار بار کھانے، بار بار پینے۔ دوستو، اب بار بار کیا پینا ہے میں بتلا دیتا ہوں۔ دوستو بھائیو، پانی آپ بار بار پیتے ہیں۔ ہاں، اگر بار بار پانی پیتے رہیں گے تو کبھی آپ کے کڈنیاں لیور میں پتھر نہیں آئے گا، اور کبھی آپ کے پتا میں پتھر نہیں آئے گا، تندرست رہو گے۔ بار بار پانی پیتے رہو، اور پانی کیسا پیئیں وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ دوستو بھائیو، جام اور آم، جام کا پتا اور آم کا پتا، شیشم کا پتا اور پیپل کا پتا اور کریا پتا، یہ پانچوں پتے اکٹھا کر لو، سکھا کے رکھ لو، ایک مٹھی پتا ڈالو سب ملا کر، اور 1 چمچہ کلونجی ڈالو، 1 چمچہ ہلدی ڈالو، اور 1 چمچہ میتھی ڈالو، اور دو کھجور سکے لال کھجور 2 ڈالو، 2 انجیر ڈالو، اور پکاؤ، اور چھان کے پانی وہی پیو صبح سے شام تک۔ ماں باپ کو وہی پانی پلاؤ، بیوی بچوں کو وہی پانی پلاؤ، خود بھی وہی پانی پیو، صبح میں بنا لو، شام تک پانی پیو۔ ایک مٹی کے گھڑے میں چھان کے رکھ لو، ٹھنڈا رہے گا، شام تک پیتے رہو۔ اور یاد رکھو، کوئی بڑی بیماری آپ کو لائق نہیں ہوگی، کوئی بڑی بیماری نہیں پکڑے گی، ہمیشہ تندرست اور تازے رہو گے۔ اور وہی کھجور، انجیر، کاجو، منخا، کلونجی، میتھی اور یہ سب ڈال کے ایسا حلوہ بنا لو۔ ہاں، گھر میں ہی حلوہ بناؤ، 1 چمچہ کھانے کے بعد بچوں کو آدھا چمچہ دیتے رہو، ہمیشہ تازے رہو گے، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا کون سا بندہ اچھا عمل کرتا ہے،
دنیا میں خوشحال رہتا ہے، خوبصورت رہتا ہے، تندرست رہتا ہے اور دنیا کو خوشی بانٹ کے میرے پاس آتا ہے، اور جنت کا کون بادشاہ بنتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے دوستوں، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ عقل مند ہی نصیحت کو حاصل کرتے ہیں، اور جو نصیحت کو انکار کرتے ہیں اللہ فرما دیا وہ بے وقوف ہے۔ عقل مند ہی جنت کو حاصل کرتے ہیں، جو جہنم میں چلے جاتے ہیں مرنے کے بعد وہ بے وقوف ہیں۔ میرے دوستوں، اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ہے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلکم نارا، تم بھی بچ جاؤ جہنم کی آگ سے، تمہارے اہل و عیال کو بچا لو جہنم کی آگ سے، یہی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنا ہے بالغیب، غیب کے چیزوں پر ایمان رکھو، یعنی جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، اللہ غیب ہے، یہ نہیں دکھنے والی چیزوں کے اوپر یقین رکھنا، ایمان رکھنا اور اللہ کی مرضی سے جینا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور سر جھکاتے رہنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، سر جھکاتے رہنا اللہ کا حکم سمجھ کے۔ میرے دوستوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کا دیا ہوا رزق، پاک رزق، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اللہ کہتا ہے پاک رزق تلاش کر کے کھاؤ، اچھا رزق کھاؤ اور برے رزق سے پرہیز کرو۔ اچھا رزق کیا ہے میرے دوستوں؟ فروٹ، ترکاری، بھاجی پتا، یہ سب اچھا رزق ہے، اسے تلاش کر کے کھاؤ، اور برے رزق سے توبہ کرو۔ برا رزق کھا کو بری جگہ جہنم میں مت جاؤ۔ برا رزق کیا ہے؟ گانجا، افیم، دارو، شراب، مردار۔ میرے دوستوں، حرام چیزاں کھائیں گے حرامی بن کو جنت جہنم کو جائیں گے، اچھے پاک چیزاں کھائیں گے متقی بن کو جنت کو جائیں گے۔ یہی آزمائش ہے میرے دوستوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں موت کو مقرر کیا ہوں، ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں اور ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں، موت مقرر ہے، یعنی تمہاری میری موت 100 سال ہماری حیاتی ہے، ایک سیکنڈ بھی کوئی ہمیں آگے پہنچا نہیں سکتا اللہ کے پاس۔ دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ بھی ہمیں آگے پہنچا دے اللہ کے پاس، یعنی ہمیں مار دے، کسی میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمایا اپنے ہاتھوں سے خود نہ مرو۔ انسان خود اپنے ہاتھوں سے مر سکتا ہے، خودکشی کر لیا، آتم ہتیا کر لیا، سوسائڈ کر لیا، مر جائے گا اور مر کے جہنم کو جائے گا۔ سوسائڈ کرنے والے کو جنت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے میرے دوستوں۔ اور برے چیزاں کھا کو مرنا سوسائڈ ہے، برے چیزاں کھا کو مرنا سوسائڈ ہے، یعنی مرکین کے آٹے کی کوئی چیز نہ کھائیں۔ پروٹے، سموسے، بسکٹاں، بریڈا، رکسا، بننا، یہ سب کھائے تو جلدی کڈنیاں خراب کرنے کی مرتی۔ یہ سب بیکری آئٹم نہ کھائیں۔ جو بھی کھاتے ہو، گیہوں، راگی، جاری، گیہوں، راگی، یہ کھاؤ، اچھے چیزاں کھاؤ، مرکین کا آٹا کھانے کا نہیں دوستوں بھائیوں۔ اور صبح ہوتے ہی خالی پیٹ میں چائے پینا، اس میں بسکٹاں، بریڈاں ڈبا کے کھانا، رکساں ڈبا کے کھانا، یہ سب بھی جلدی مرنے کی نشانی ہے، ایسا نہ کرو۔ ہر دن رات میں کھانا کھانے سے پہلے کریلے کا جوس
गर्म पानी में मार के आधा आधा गिलास बच्चों को, बड़ों को एक एक गिलास पिला दो, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ खिला दो, उसके ऊपर थोड़ा गुड़ खिला दो, फिर आधे घंटे के बाद खाना खाओ और खाने के साथ साथ पानी ना पियो, और खाना खाने के बाद एक थोड़ी अदरक थोड़ा गुड़ चाप के खा जाओ, और थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद पानी पियो। हर बीमारी से बच के रहोगे दोस्तों भाइयों। और जो है शाम को सोने के वक्त एक चमचा मेथी, एक आधा चमचा कलौंजी पानी में डाल के रखो और सुबह में उठ के खा जाओ। उसके साथ अलसी के बीज एक चमचा डाल के रखो, एक चमचा अलसी के बीज, एक चमचा मेथी, आधा चमचा कलौंजी। सुबह में उठो, खा जाओ, उसके ऊपर एक गिलास गर्म पानी पियो। आप कोलेस्ट्रॉल से बच जाओगे, गलीज कोलेस्ट्रॉल से बच जाओगे, एसिडिटी की बीमारी से बच जाओगे, तंदुरुस्त रहोगे। फिर आधे घंटे के बाद नाश्ता करो। हाँ, अगर भूख रही नाश्ता करना, भूख नहीं है हवस के मारे, आस के मारे नाश्ता करने नहीं जाना। मेरे दोस्तों, थोड़ा सुबह को मूली का जूस पी जाओ, थोड़ा अंगूर का जूस पी जाओ, और कभी सेब का जूस पी जाओ, अनार का जूस पी जाओ, और सुबह में फ्रूट का जूस खा जाओ, फ्रूट खा जाओ। नाश्ता मत करो, भूख लगी तो ही नाश्ता करना। सुबह को भूख नहीं है, नाश्ता नहीं करना। दोपहर तक सब्र करना, दोपहर को अच्छा भूख लग रहती है, और दोपहर में खाओ। अभी भूख बाकी रहे तक हाथ धो लेना। पेट भर गया है, आस के मारे, हवस के मारे, अच्छा मजा है बोलकर खूब खाएंगे तो बीमारियों के शिकार बन जाएंगे। अभी खाने की चाहत बाकी रहना, हाथ धो लेना। ऐसा करो, कभी बीमारी नहीं आएगी। और पानी, गर्म पानी ही पीना, ठंडा पानी, आइस का पानी, फ्रिज का पानी, बाटला का पानी, नॉर्मल पानी मत पियो। पानी पकाकर ही पियो, इंशाअल्लाह हमेशा तंदुरुस्त होगी।